جی وقار بھائی، اصل میں نے ان کی پوری ویڈیو نہیں دیکھی، صرف سٹارٹ ہی دیکھا۔ تو سٹارٹ دیکھا تو تقریباً خلق میں 5-7 منٹ سے زیادہ میں نہیں سن پایا، اور آج ہی صبح ہی دیکھ لی تھی، یعنی آپ پاکستان کے ٹائم کے حساب سے کچھ گھنٹے پہلے جب انہوں نے اپلوڈ کی۔ تو مجھے تو ان سے یہی امید تھی کہ یہ یہی کام کریں گے۔ تو باقی میری تھاٹس آپ نے پوچھی ہیں تو وہ یہی ہیں کہ انہوں نے ایک دفعہ پھر علامہ اقبال رحمہ اللہ کے اوپر بہت بڑا جھوٹ باندھا ہے، ٹھیک ہے، اور اسی ابلیس کی مجلس شورا کے اندر بہت سارے ایسے اشعار ہیں جو کہ ابلیس کی طرف سے ہی سارے ہیں، تقریباً سارے ابلیس کی طرف سے ہیں، اور اس کو انہوں نے اپنی جہالت کا رنگ ایسے چڑھایا کہ جناب شکوہ اور جواب شکوہ کے اندر کیا وہ اپنی طرف سے باتیں کہہ رہے ہیں، اللہ کی طرف سے کہہ رہے ہیں، تو اس کو اس کے ساتھ مکس کرنے کی کوشش کی۔ حالانکہ شکوہ جو ہے مختلف ہے، جواب شکوہ بالکل مختلف ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ اس بندے کو ہدایت دے۔ اس کا کام یہی ہے کہ لبرلز کے ساتھ بیٹھتا ہے تو ان کے گانے گانا شروع کر دیتا ہے، اور ان کو کہنا شروع کر دیتا ہے جناب کارل مارکس جو ہے وہ ہٹلر کے اور یہ وہ سارے، اور جیسے تیمور لال کے ساتھ جب یہ بیٹھے تھے تب بھی انہوں نے اسی طرح کی بونگیاں چھوڑی تھی، اور سیکولرزم کی بھی کہ قائد اعظم جو ہیں وہ سیکولر پاکستان چاہتے تھے، اور اس طرح کی چیزیں۔ مطلب یہ بندہ جو ہے نا ٹوٹلی اس حوالے سے ڈیوینٹ ہے، اس حوالے سے خاص طور پہ کہ جہاں بھی پاکستان کے ہیروز کی بات ہو، ٹھیک ہے، یا مسلمانوں کے کچھ بڑے ناموں کی بات ہو، تو اس کا کام یہی ہے کہ یہ ان کو ڈیفیم کرتا ہوا یا ان کو کافروں کا نوکر بنا کے پیش کرتا ہوا نظر آئے گا، ٹھیک ہے، جیسے علامہ اقبال کو بھی اس نے کیا ہے، اور کارل مارکس کے حوالے سے بھی اس نے علامہ اقبال کو ایسے ہی نتھی کیا ہے۔ حالانکہ ہم ویڈیوز کے اندر بتا چکے، اور ایون مولانا اسحاق کی ویڈیو سے بھی دکھا چکے کہ وہ مولانا اسحاق نے اتنا عرصہ پہلے، تقریباً میں خیال 15 سال پہلے شاید ابلیس کی مجلس شورا ریکارڈ ہوئی تھی، یا 10 سال پہلے، بلکہ 10 سال تو ان کو آلموسٹ ڈیتھ کو ہو گئے، کوئی 12-13 سال پہلے۔ تو وہاں سے بھی ہم نے دکھایا کہ مولانا اسحاق کی طرف سے سمجھنے ایک قسم کی کرامت ہوئی علی مرزا کے حوالے سے، کہ انہوں نے اس وقت یہ والا شعر پڑھ کے کہہ دیا کہ اس شعر کو لے کے نا لوگ کہتے ہیں دیکھو جی کارل مارکس کی تعریف کر دیا، ٹھیک ہے۔ یعنی مولانا اسحاق نے اس وقت اس کو پھکی نہیں پھکا دیا تھا اس جاہل شخص کو جو کہتا ہے مولانا اسحاق میرے جو ہیں وہ استاد ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کو بدنام کروا رہا ہے اس طریقے سے۔ خیر یہ تو بہت لوگوں کو اپنا استاد کہتا ہے، یہ بھی ایک اس کا دھوکہ ہے اور غلط چیز ہے۔ کہیں زبیر علی زئی کو اپنا استاد کہہ دے گا، کہیں پہ ہری پگڑی والے الیاس ستاری صاحب کو اپنا استاد کہہ دے گا، کبھی کسی کو اپنا استاد کہہ دے گا۔ تو بہرحال ایسے بندے کو ہم جاہل سے زیادہ اور کیا کہہ سکتے ہیں کہ جس کو دل کرتا ہے اپنا استاد بنا کے پیش کر دیتے، چاہے وہ زندوں میں ہو چاہے مردوں کے اندر ہو۔ تو اس نے اسی طریقے سے کارل مارکس کے حوالے سے جو نئی ویڈیو ریکارڈ کروائی وہ بھی اسی دھوکے کا ہی سمجھ لیجئے، یا پھر دھوکہ نہیں ہے تو کم از کم اس کو ہم جہالت کہنے کا تو حق رکھتے ہیں۔ اور ان کے جاہل مقلد اس کے نیچے آ کے جو ہے نا ایسے دل بنا رہے ہیں اور پریز کر رہے ہیں، اور جن جاہلوں کو پتہ ہی نہیں ہے علامہ اقبال کا یا ابلیس کی مجلس شورا کا، وہ ٹوٹل ابلیس کی مجلس لگی ہوئی ہے اس کے اندر، اس کے مشیر اپنی کاروائیاں پیش کر رہے ہیں کہ ہم نے ایسے کیا، ہم نے ایسے کیا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے اندر شعر ہے ہم نے خود پہنایا ہے ملوکیت کا جمہوری تاج، جو اس طرح کر کے میرے اس وقت ذہن میں نہیں ہے، میں خود جمعہ پڑھنے جا رہا ہوں تو چلتے ہوئے آپ سے بات کروں۔ تو وہ شعر جو ہے اب وہ علامہ اقبال پہ فٹ کر دے کوئی اور کہے جناب یہ تو علامہ اقبال نے جمہوریت کے حوالے سے یا ملوکیت کے حوالے سے یہ کام کیا ہے، تو حالانکہ وہ وہاں پہ ابلیس کے مشیر اپنی کاروائی میں پیش کر رہے ہیں کہ ہم نے ایسے کیا ہے، اور وہ بتا بھی رہا ہے ابلیس اور اس کے چیلے بھی کہ یار اس وقت دنیا میں یہ آ گیا ہے، اب کارل مارکس کا مسئلہ آ گیا ہے، پہلے یہ تھا، پہلے یہ تھا، اب یہ آ گیا، پھر جمہوریت سے ہم نے اس طریقے سے ان چیزوں کو کیٹر کیا، اور اس طریقے سے اس کے اوپر وہ ساری کاروائیاں پیش کر رہے ہیں اپنی، ٹھیک ہے، اور اس کو علامہ اقبال کے اوپر فٹ کر دینا، تو میں یہی بات ویڈیو میں بھی سمجھا چکا ہوں لوگوں کو، لیکن اب کوئی نہیں سمجھتا، تو اللہ ہی ان کا حافظ ہے، اللہ تعالیٰ ہدایت دے، ہم ان کی ہدایت کی دعا ہی کر سکتے ہیں۔